السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا فی الحال امکان نہیں، بمباری سے ایرانیوں کو جھکانا ناممکن ہے۔ سابق امریکی سفیر ریان سی کروکر کا بیان، ٹرمپ سرکار پر تنقید کا، امریکہ جنگ کے بعد پہلے سے زیادہ مشکل میں ہے، آبنہ ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھولنا امریکہ کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے۔ ایرانی شہروں پر امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، شہریوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت، امریکہ نے مزید حملے کیے تو ایران جنگ کا رخ بدل دے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کمانڈر جنرل مجید موسوی نے کہا، آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہونے تک جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی، انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو زیادہ سخت جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا کشیدگی فوری کم کرنے کی ضرورت پر زور، کہا علاقائی امن و سلامتی اولین ترجیح، فریقین کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ مشرق وسطی جنگ کی آگ میں دہکنے لگا، امریکہ کے ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملے، ہرمزگان میں 7 شہری شہید، متعدد زخمی، یس شہر دھماکوں سے گونج اٹھا، اہواز اور لار میں بھی بارود کی برسات، بشہر، بندر عباس، سیریگ، جزیرہ کیشم اور امیدیہ شہر میں بھی دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے 3 پلوں اور سرنگوں کو نشانہ بنایا، حملوں کے بعد متعدد سڑکیں اور راستے بند، 10,000 افراد پانی سے محروم۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کا ایندھن فراہم کرنے والے طیارے اسرائیل بھیجنے پر غور۔ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں شہادتیں 50 ہو گئیں، 500 سے زائد افراد زخمی۔ ایران کا آپریشن نصر 2، خطے میں امریکی اڈے ہدف، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ کویت میں امریکی فوجی لاجسٹک مرکز کیمپ نشانہ، ایئر بیس کے ریڈار سسٹم پر حملے، ہینگر اور ڈرون تنصیبات تباہ۔ الحمدی بندرگاہ پر امریکی بحری بیڑے پر حملہ، ٹیلی کمیونیکیشن سینٹر بھی نشانہ، اہم تیل تنصیبات پر بمباری۔ ایران کا بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی جنگی طیارے پر حملہ، انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹر تباہ۔ اردن کے ارزق ایئر بیس پر حملہ، 2 امریکی جنگی طیاروں کو تباہ اور کئی کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ امریکی فوجی اڈے ہمارے لیے جائز ہدف ہیں، جن ممالک میں امریکی اڈے ہیں وہ بھرپور جواب کے لیے تیار رہیں، پاسداران انقلاب کی دھمکی۔ ملاحظہ فرمائیے قومی خبر۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ کا سیکیورٹی فورسز پر حملے کا اعتراف، کہا ہم نے جو کچھ بلوچ بیٹھک میں کیا یہاں بھی کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ مسلح جتھوں کے ذریعے دہشت گردی کی دھمکی، عدم استحکام پھیلانے کا ثبوت، ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ناگزیر۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ تعین، آئل انڈسٹری کا حکومت کے نئے اقدام کا خیر مقدم، نظام کے نفاذ کے لیے خصوصی کمیٹی قائم، تمام عملی مسائل اتفاق رائے سے حل کیے جائیں گے۔ وانا میں تباہی ٹل گئی، سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور پیشہ ورانہ کارروائی، بارود سے بھری خودکش گاڑی آبادی تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دی گئی۔ کارروائی کے دوران 1 خارجی دہشت گرد ہلاک، 5 زخمی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں CTD کا ایکشن، کالعدم تنظیم کا دہشت گرد مارا گیا، علاقہ خارجی پولیس اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب تھا۔ دہشت گرد تنظیموں کی رو سے فنڈنگ اور ٹریننگ ہوتی ہے، TTP، BLA سمیت سب کی نانی بھارتی خفیہ ایجنسی رو ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا منگی ڈیم کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ بلوچستان کو پانی کی فراہمی کا منصوبہ تھا، پاکستان کے خلاف منظم سازش کو ناکام بنائیں گے، بلوچستان کو امن کی طرف بڑھنے سے کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ شہدائے زیارت کے لواحقین اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، 10 روز سے جاری دھرنا ختم، سانحہ زیارت کے شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ کوئٹہ میں ادا، جسد خاکی تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ بانی PTI کی بہن نورین نیازی نے اپنے مفادات کے لیے ریڈ لائن عبور کر لی، مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق متنازع بیان، کہا مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا، بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملے سے گریز کیا، ماہرین کی مذمت، کہا نورین نیازی کا گمراہ کن بیان بھارتی بیانیے کو تقویت دیتا ہے، بانی PTI اور بہنیں ذاتی مفادات کے لیے ملک کی سالمیت کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں۔
لاہور کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں ماں اور 3 بچوں کی پراسرار موت، پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ والد کا بیان ریکارڈ، بتایا کہ بیوی 3 سال سے ذہنی بیماری کا شکار تھی۔ گھر پہنچنے پر بچوں کا پوچھا تو بیوی نے بتایا باہر گئے، پڑوسیوں نے آ کر بتایا بچے صحن میں پڑے ہیں، دیکھا تو مردہ تھے۔ فورنزک ٹیموں نے شواہد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں سے متعلق اہم اجلاس، بس ڈپوز کے لیے زمین کی فراہمی اور ٹرانسپورٹ پلان کا جائزہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ڈپٹی کمشنر کو خالی سرکاری زمینوں کی نشاندہی کا ٹاسک دے دیا، کہا حکومت عالمی معیار کی سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اولاد کے لیے جان قربان، راولپنڈی کی گلستان کالونی میں بیٹا نارلئی میں گرا، باپ نے بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی، دونوں تیز بہاؤ میں ڈوب گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے باپ کی لاش نکال لی، بیٹے کی تلاش جاری۔ تازہ ترین خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔